پچھلے 4-5 سالوں سے ہم کنٹینیو یہی کہہ رہے ہیں. جو ٹھیکیداروں کی پیمنٹ ہے اس وقت پچھلے 2-2.5 سال سے بند پڑی ہوئی ہے، چاہے یہاں کی کشمیر کی ٹریجریہ ہو، چاہے مختلف آفس ہو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، چاہے وہ ڈرینیج سرکل سری نگر ہو، R&B ہو، PHE ہو، جتنے بھی آفس ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے، سبھی ڈپارٹمنٹوں میں اس وقت پیمنٹ بند ہے ٹھیکیدار صاحبانوں کی. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ٹریجریہ ہے کشمیر میں وہاں پر بھی پیمنٹ رکی پڑی ہوئی ہے. مگر افسوس سے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے جو یہاں کی سرکار آئے روز دعویٰ کر رہی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یہاں پر ہم ڈیولپمنٹ کو رفتار دیں گے، یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. مگر بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے میرے خیال سے سرکار کو گراؤنڈ پہ نظر نہیں ہے، سرکار کو یہاں کے ٹھیکیداروں پہ نظر نہیں ہے. اس وقت کون سے مشکلات میں ہے کشمیر کے ٹھیکیدار، وہ نہ ٹینڈر پارٹیسپیشن میں جا سکتے ہیں نہ ڈیولپمنٹ میں وہ جا سکتے ہیں. اتنی فائنانشلی حالات خراب اس وقت یہاں کے ٹھیکیداروں کو. مگر آئے روز یہاں کی سرکار ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑے بڑے دعویٰ کر رہے ہیں. اس میں ہم حیران ہو رہے ہیں کس بنیاد پر یہاں کی سرکار ڈیولپمنٹ کی دعویٰ کر رہی ہے. یہاں پر آئے روز جو اعلانات ہوتے ہیں، چاہے بیوروکریسی کی سائڈ سے ہو، چاہے مختلف افسر صاحبان ہوں جو ہمارے کشمیر میں ان کی سائڈ سے ہو، مگر یہ حیران کن بات ہے ہمارے لیے ٹھیکیداروں کے لیے. آئے روز ڈیولپمنٹ پہ بات ہو رہی ہے. یہ بار بار ہم نے یہاں کی سرکار کو بات کہی ہے. جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے J&K کا، جو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے اس وقت کشمیر میں، چاہے J&K میں، ان کے حوالے سے میرے خیال سے اچھا اپروچ نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو یہاں کا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے J&K کا. خاص کر میں کشمیر کی بات کروں گا. جموں میں یہ پرابلم نہیں ہے ٹھیکیداروں کو، چاہے جموں میں ٹھیکیداروں نے اپروول پہ کام کیا تھا، ایکسٹینشن پہ کام کیا تھا، ان کی پیمنٹ ریلیز ہوئی 2 سال پہلے. مگر بدقسمتی کی بات ہے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کا رویہ ہے کشمیری ٹھیکیداروں کے خلاف، میرے خیال سے مایوس کن رویہ ہے کشمیری ٹھیکیداروں کے خلاف فائنانس ڈپارٹمنٹ کا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جتنے بھی ٹریجری میں چیف اکاؤنٹ آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی آفس میں ہو چاہے ٹریجری میں ہو، ان کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے کشمیری ٹھیکیداروں کے حوالے سے. میرے خیال سے آخری سانس لے رہی ہے یہاں کی ڈیولپمنٹ اگر یہی حال رہا ٹھیکیداروں کے ساتھ. میرے خیال سے یہاں کی ڈیولپمنٹ دم توڑے گی کشمیر میں، نہ یہاں ڈیولپمنٹ ہو جائے گی نہ یہاں ٹینڈر پارٹیسپیشن ہو جائے گی. آپ دیکھیے جتنے بھی کنٹری ہے دنیا میں، چاہے جتنی بھی اسٹیٹ ہے ہندوستان میں، ان کا یہی مینیفیسٹو رہتا ہے جو ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم فائنانشلی مضبوط بنائیں گے ان ٹھیکیداروں کو، تاکہ یہ اچھی طریقے سے ڈیولپمنٹ کر سکیں گے، تاکہ یہ اچھے طریقے سے ٹینڈر پارٹیسپیشن کریں گے. مگر بدقسمتی سے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے یہ J&K پہلی اسٹیٹ ہے جہاں پر یہ فیصلہ ہے میرے خیال سے سرکار کی طرف سے، فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جتنے بھی ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ ہیں کشمیر میں ٹھیکیداروں کے حوالے سے ان کو کمزور کیا جائے گا. میرے خیال سے یہی مقصد ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا، پھر یہی مقصد ہے گورنمنٹ کا. اگر یہاں کی سرکار LG سرکار ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سیریس ہے، جو پچھلے 3 سالوں سے ہم اپیل کر رہی ہے یہاں کے سرکار کو، جب سے گورنر راج امپلیمنٹ ہوا J&K میں، کنٹینیو ہم اپیل کرتے ہیں اپنی طرف سے. آپ بھی آئے روز سن رہے ہو ہماری طرف سے، آپ پیسہ ریلیز کیجئے ٹھیکیداروں کے حوالے سے، تبھی وہ فائنانشلی ساؤنڈ ہوگا بیچارہ، وہ ٹینڈر پارٹیسپیشن میں بھی جائے گا، وہ ڈیولپمنٹ بھی جائے گا. اگر میرے خیال سے سیریس ہے یہاں کی LG سرکار کشمیر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. جو کمشنر SMC کام کرنے والا کمشنر ہے، میرے خیال سے اچھا کام کر رہا ہے اس وقت سری نگر میونسپل کمیٹی میں کمشنر SMC. میرے خیال سے جو اس کا آشواسن ہوگا میرے خیال سے ٹھیک ہوگا ان کے لیے. میرے خیال سے وہ پیمنٹ ریلیز کر سکتا ہے وہاں سے. جو ہمیں لگ رہا ہے، جو آج تک ہم نے اس کا کام دیکھا ہے کمشنر SMC کے حوالے سے، بہت اچھا کام کیا کمشنر SMC نے، خاص کر SMC میں. اس کے ساتھ بھی ہم ایفیلیٹڈ ہے، ڈرینیج سرکل سری نگر بھی SMC کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. ہمیں بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے کمشنر SMC کے اوپر، وہ ہمارے طرف بھی دھیان دے گا انشاءاللہ الرحمن. جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ڈرینیج سرکل سری نگر میں وہ ریلیز ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ انیشیٹ کر رہا ہے یہاں کا جو آفیسر ہے کشمیری، چاہے وہ ایگزیکٹو انجینئر ہو، چیف انجینئر ہو یا کمشنر SMC ہو. مگر میرے خیال سے مایوس کن پروگرس ہے بیوروکریسی کے حوالے سے. میرے خیال سے بیوروکریسی حاوی ہوئی ہے یہاں کی اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن پر، LG سرکار پر. میرے خیال سے بیوروکریسی کو اپنے آپ میں چینج لانی پڑے گی. میرے خیال سے تبھی یہ ڈیولپمنٹ کا خواب شرمند تعبیر ہوگا.
बड़ी बदकिस्मती की बात है जो 2 साल पहले आउट ऑफ स्टेट जो कॉन्ट्रैक्टर है, मेरे ख्याल से पंजाब का ठेकेदार है, वो उसको ठेका दिया गया स्टोन क्रशर के हवाले से, पतलू के हवाले से, सैंड के हवाले से। मेरे ख्याल से जो लोड आता था इससे पहले जो रेटें डिसाइड की थी उस टाइम जो सप्लाई वाले थे हमारे, चाहे वो रेत के हवाले से हो, स्टोन क्रशर के हवाले से, मेरे ख्याल से रेट अच्छी थी। जब से वो बाहर का ठेकेदार आया, उसने ठेका लिया यहाँ पर कश्मीर में, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा, मेरे ख्याल से रेटों ने आसमान छुआ, क्योंकि मनमानी तरीके से जो उसको लगता है मैं रेट के हवाले से गाड़ी को ये रेट डिसाइड करूँगा वो करता है, स्टोन क्रशर के हवाले से ये रेट डिसाइड करूँगा वो करता है। उससे ये रिजल्ट निकलता है जो लोड होना चाहिए 200 फुट के करीब एक गाड़ी में सैंड होनी चाहिए, आज वो 200 फुट हमें नहीं मिलती है। कम से कम 130 फुट 140 फुट गाड़ी में लोड आता है। उसके साथ साथ स्टोन क्रशर के हवाले से कम 190 फुट लोड आता था, आज कम 150 फुट या 160 फुट लोड आता है उस हवाले से। उसके साथ साथ आप देखें रेट हाई भी हुई मगर लोड यहाँ से कम आता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जालजी माइनिंग डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट को इस पर कंसस करना चाहिए, रेट भी कंट्रोल होनी चाहिए इसके हवाले से और लोड भी चेक होना चाहिए। मुझे ये पता नहीं लग रहा है ये जालजी माइनिंग डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ इस वक्त। एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, उनको ये रेट डिसाइड करना चाहिए, उनको ये लोड चेक करना चाहिए। मेरे ख्याल से तभी इस पर कंट्रोल लगेगा, तभी इस पर अंकुश लगेगा मेरे ख्याल से, वरना डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बाहर के ठेकेदारों को फ़ायदा दिया जाता है ताकि वो जितना पैसा वो कमा सके वो कमाए। कोई कदगन नहीं है उस पर, कोई अंकुश नहीं है उस पर। मेरे ख्याल से सरकार को इस हवाले से भी सीरियस होना चाहिए, मेरे ख्याल से तभी ये रेटें मार्केट में बैलेंस आएगी।